ایڈ کر دوں کہ یہ جو لڑائی ہے جس کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں پچھلے کچھ منٹوں میں جی سر، اس کا خمیازہ پوری ریاست بھگت رہی ہے. پہلے IMF کو خط لکھا گیا، آپ کو پتہ ہی ہے وہ سارا کس نے لکھا. آج FATF میں انڈیا کی طرف سے ثبوت جمع کرایا گیا اور لڑائی کو اس نہج تک لے کے جایا جائے کہ باہر کے جو عالمی ادارے ہیں ان تک ہماری لڑائی کی گونج پہنچ رہی ہے، اور ہمارا دشمن اتنا چلاک ہے، ہماری اس کمزوری کا فائدہ اٹھاتا ہے. اور ابھی ہم ڈسکس کر رہے ہیں کہ گڈ طالبان اور بیڈ طالبان ابھی بھی سر دیکھیں یہ ہماری بدقسمتی ہے. اس کے بارے میں آپ کا کیا انالیسس ہے کہ یہ لڑائی جو ہے وہ اب کہاں بھی جا کے رکے گی؟ اب اس میں علی امین گنہ پور صاحب کی شخصیت کے بارے میں کبھی کسی کو شک تو نہیں رہا؟ نہیں، بالکل نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، کافی ہے نا اتنا کہنا. جی جب کور کمانڈر بنا کے فیض حمید صاحب کو جی پشاور بھیجا گیا تبھی یہ طالبان واپس لائے گئے نا. کس پارلیمانی فورم پہ، کس عوامی فورم پہ یہ ڈسکس ہوا کہ ان کو واپس لانا؟ یہ فیصلہ کابینہ میں ہوا. کوئی ثبوت ہے؟ جو انتخابات KP میں ہوئے ہیں، باقی ملک کے انتخابات بھی، ہمارے ملک میں تو ہر انتخاب آپ کو پتا ہے 70 کا تک شفاف نہیں تھا. ریلیٹیولی سلائٹلی بیٹر جو انتخاب ہوا ہے وہ 2008 اور 13 کے 2 بنتے ہیں. ٹھیک، جزوی طور پہ ٹھیک مداخلت ان میں بھی تھی. وہ جو 2/3 آئی تھی اس میں مداخلت تھی. وہ 2013 میں وہ 97 میں تھا. 2013 میں 2/3 نہیں آئی تھی. ٹھیک، 2/3 نہیں آئی تھی. وہ 97 میں آئی تھی. اس میں بھی مارشل لا لگایا گیا. جی اس میں بھی بہت کچھ ہوا. جی اس میں بھی کارگر ہوا تھا اس وقت. جی وہ 12 اکتوبر 99 کو ہوا. وہ ہوا ہی اس لیے تھا کہ 58(2)B ہٹا دی گئی تھی، ایسی تو اس کی سزا تھی. جو میں عرض کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جب تک ہم آئین کو اس کی اسپرٹ کے مطابق لے کے نہیں چلتے. ابھی عمران خان صاحب کے خلاف اگر ادب انتقال کی تحریک آ گئی ہے تو واٹس رانگ ود دیٹ؟ جاپان میں اور اسرائیل میں جیسی تیسی بھی جمہوریت ہے. جاپان کی جمہوریت میں آن دی ایوریج شاید ہی کوئی وزیر اعظم ہو جس نے 8-10 مہینے سے زیادہ گزارے. ٹھیک. اور جن سے برطانیہ میں ابھی ریسنٹلی بڑی تبدیلیاں آئیں. جمہوریت میں تبدیلیاں آتی ہیں اور پارلیمنٹ کے ذریعے اگر وہ آتی ہیں اور اگر وہ ان کا فیصلہ جو ہے وہ کسی طے خانے میں بیٹھ کے نہیں ہوتا تو وہ ٹھیک ہے. وہ عوامی نمائندے ہیں نا، ان کا حق ہے وہ تبدیلی لائیں. پاکستان کے ملک کے لوگوں کا مفاد اس میں ہے کہ اس میں سے یہ جو پہلے 2 جماعتوں کے ساتھ دشمنی تھی اب ایک کو نشانہ بنایا ہوا ہے. اور ہماری تاریخ بتاتی ہے کہ جب آپ کسی سیاسی دھارے کو نشانہ بناتے ہیں، مثلا آپ نے عوامی لیگ کو نشانہ بنایا، ملک ٹوٹ گیا. ہاں، ملک ایگزیکٹ. آپ نے بھٹو صاحب کو ڈیمونائز کیا، پیپلز پارٹی کو ڈیمونائز کیا، دہشت گرد کہا. زیادہ وہ بہتر انداز میں آگے وہ ختم نہیں کر پائے نا. سیاست میں جو دھارا ایک دفعہ آ جاتا ہے اسے ایلیمنیٹ نہیں کیا جا سکتا. اس سے آپ آرگینک طریقے سے ختم ہوں گے. ٹھیک. جیسے قائد اعظم کی مسلم لیگ آرگینکلی ختم ہوئی. ٹھیک. محترمہ بے نظیر بھٹو شہید نہیں ہوتی تو یہ 2008 کا انتخاب بھی کافی جاتی. صحیح. مونو سے راہی وہ پورا ذائچہ بنا، وہ تو ان کا پورا پلاننگ تھی. جی ختم ہو گیا نا. اور جب مانا وہ جو اعجاز شاہ صاحب ہیں ننکانے والے، انہوں نے مانا کہ جی یہ ورنہ ہمارا تو یہ پروگرام تھا. بھی تمہارا یہ پروگرام تھا، یہ ایسے جیسے چند نوجوان بیٹھ کے یہ فیصلہ کر رہے ہوں کہ فلاں جگہ کھانا کھانے جانا یا فلاں جگہ. صحیح. تم کون؟ ان کے لیے اتنا کیجول ہوتا ہے نا، یہ تو باہر کاریڈورز میں ہوتا ہے.